علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اگر کسی علاقے میں اہل حق کی مسجد نہ ہو تو کیا نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمد پر نماز فرض کی ہے اور نماز کی معافی کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ آپ نماز ادا کریں گے اور بس کریں گے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے متعلق کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کیا جائے گا۔ اس لیے بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اللہ الرحمن کا فرمان ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشیت الہی رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں خشیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مومنین کی صفات بیان فرمائیں اور سب سے پہلی صفت یہ ذکر کی ہے کہ وہ اپنی نمازوں کے متعلق اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العزت نے صفات کو مکمل کیا، خاتمہ کیا، تو یہ اس بات پر کیا الذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کے اوپر پہرہ دینے والے ہیں، جو نماز کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس کے اندر، یہ فردوس کے وارث ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اللہ الرحمن نے اپنی خاص رحمت سے ہم سب کو عقل و شعور سے نوازا ہے، اور جہاں ہماری عقل نے جواب دے دیا، اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے وحی کا انتظام کیا تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ سکیں اور ان کا حل نکال سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کو عروج دیا، لیکن ان لوگوں نے اس عروج کو نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت سے دور کر دیا۔ جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو دور کیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، بڑے بڑے نیکوکار انبیاء کرام علیہم السلام ان میں آئے، ان کے گزر جانے کے بعد، ان کی وفات کے بعد ان لوگوں نے، جو کہ پہلی نسل تھی، وہ تو بڑی ہی اچھی رہی، لیکن اچھے لوگوں کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، جب اگلی نسل آئی، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، ان برگزیدہ لوگوں کے بعد جب دوسرے لوگ آئے، دوسری نسل آئی، اضاعوا الصلاۃ، ان لوگوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں پڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ بات بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، بھڑکتی ہوئی آگ میں تم کیوں داخل کیے گئے؟ تو جواب دیا جائے گا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے جب ہم قرآن و سنت کا مزید مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، سماکم المسلمین، اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو کوئی بھی ایسی مسجد جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے 5 وقت کی نماز قائم کی جاتی ہو، وہاں سے اذان آ رہی ہو، تو بندہ وہاں پر جا کر نماز ادا کرے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہابی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نماز کی جہاں سے پکار آپ کو سنائی دے، آپ وہاں پر چلے جائیے۔ مساجد ساری اللہ رب العزت ہی کی ہیں، ساری مساجد میں اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ من سرہ ان یلقى اللہ عز وجل غدا مسلما، جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کل قیامت کے دن مسلمان بن کر ملاقات کرنا چاہے، تو اس کے لیے یہ چیز مشروط ہے کہ فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، وہ 5 نمازوں کی حفاظت کر لے، حیث ینادی بہن، جہاں سے بھی اس کو پکارا جائے، جہاں سے بھی اس کو آواز آئے، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی مزید بیان کرتے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، لَتَرَکْتُمْ
سنت نبیکم تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر تم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرا بھائی گھروں میں نماز ادا کرنے کی بجائے اس مسلکی منافرت کو ختم کیجیے۔ اللہ رب العزت نے یہود و نصارہ کے درمیان بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے صرف ان کے اس کام کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے معاملے کو سمجھا نہیں، انہوں نے آپس میں اس طرح کے مسلکی اختلافات کو فروغ دیا، جس کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت رکھ دی۔ اس لیے اے امت محمد اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کریں، اور اس طرح کے جو ہے منافرت والے مسلک والے یہ اس طرح کے کاموں کو چھوڑ کر اپنی اپنی نمازوں کو ادا کریں، اپنی مساجد کی طرف بڑھیے، مساجد کو آباد کیجیے۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے تو مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، مسلمانوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ کافر ہم پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اور ہم آپس میں اس طرح کے مسائل کو ہی حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو میرا بھائی اللہ رب العزت کے لیے اپنے دلوں سے اس مسلکی منافرت کو ختم کر کے مسلمان بنیے، اپنے آپ کو مسلم بنائیے، اللہ رب العزت کا تابع اور فرما بردار بنائیے۔ اگر کسی بندے کے ساتھ آپ کا کوئی اختلاف ہے تو اس اختلاف کو ایک حد تک رکھیے، آپ اس کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کیجیے، لیکن کسی کی تذلیل نہ کریں۔ آپ کا اختلاف نظریات سے ہے، شخصیات سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر جب ہم اس بات پر اکٹھے ہیں کہ نمازیں 5 ہیں، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمارے روزے 30 ہیں، اگر کوئی چھوٹا موٹا اختلاف آ ہی جاتا ہے تو اس میں بندے کو اتنی سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہے، اور بندے کو اپنا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم رکھنا چاہیے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اگر بندہ ایسا نہیں کرے گا تو بندے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کل قیامت کے دن کتنے ہی کافر مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ اگر کسی علاقے میں اہل حق کی